ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ یہ جو ابھی پچھلے سیمائی مشورے میں ہمارے وہ ضلع جن کو محنت کے لیے دوسرے ضلع دیے گئے بنجر علاقے، دونوں ضلعوں کے ذمہ دار حضرات جو اس کام سے واقف ہے، پوچھا جائے تو بات پوری بتا سکے، ایسے ساتھیوں میں سے دونوں، جیسے نیلور ہے، نیلور کی جماعتیں کہاں جا رہی تھی جو بنجر علاقہ آپ کو دیا گیا، اور آپ کے پاس کہاں کی جماعت آ رہی تھی، یہ دونوں چیزیں ہم سے پوچھی جائیں۔ آئی کی جماعت کیا کام کی اور جانے والی جماعت کیا کام کی، تو دونوں ضلعوں سے پوچھا جائے گا۔ یہ ضلع والے جو کارگزاری میں جب سنا رہے تھے وہ ذرا سا سامنے آ جائیے، جلدی سے، آسانی ہو جائے۔ گنٹور والوں کو بھی 2 منڈل دیے گئے تھے، آ جائیے جلدی جلدی، 3 آ جاؤ، کون سا نہیں آ جاؤ جلدی سے۔ یہ گنٹور والے کہاں جا رہے تھے آپ؟ ہاں، سری کاکولم، کاکیناڈا یعنی راجمندری، اور کتا پیٹ۔ راجمندری میں 2، راجمندری والے بھی آ جاؤ اور گنٹور والے بھی آ جاؤ۔ ایسے ہی نیلور کو آ جائیے۔ کون ہے سنانے والے، کون ہے کارگزاری؟ مولانا ہے پولیس۔ سری کاکولم کے ساتھ ہی آ جائیے۔ ایسے ہی بیدر والوں کو گلبرگہ دیا گیا تھا، کہاں ہے بیدر والے؟ بیدر والے بھی آئیے، گلبرگے کے بھی ایک ساتھ ہی آ جائیے۔ وجے نگرم، ایلور والے بھی آئیے، ایلور کو بھی دیا گیا نا؟ ہاں، ایلور کو کرنول گئے، کرنول آ جائیے۔ منصور بھائی سامنے ہی، آپ سے بھی کارگزاری لی جائے گی جو جماعتیں ہیں کہ کیا کام کی، جلدی جلدی آتے جائیے۔ اور کون سے ضلع ہیں؟ عادل آباد، سدھی پیٹ، میدک، آئیے۔ میدک سے سدھی پیٹ والے کوئی ساتھی آگے تو وہ سنائیے، ذمہ دار آ جائیے۔ آئیے آگے آ جائیے ذرا، آپ جو کارگزاری سنانے والے نہیں ہیں تھوڑی سہولت کر دیجیے نا، ذرا سا پیچھے ہو آ جائیے جلدی جلدی۔ یہ بہت اہم کام ہے اس ذمے، اس وقت جو کام ہم کو کرنا ہے بہت اہم کام ہے، اس لیے کہ کارگزاری سنت ہے، اور سنت ہدایت کے آنے کا یقینی سبب، سنت ہدایت کے آنے کا یقینی سبب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افراد اور جماعتوں کو روانہ کرتے، ہدایت بھی دیتے، کارگزاری بھی سنائی جاتی، لی جاتی، واپسی کی بات بھی ہوتی۔ آتے جائیے جلدی جلدی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، حق تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت اس وقت ہم کو دی ہے کہ بنجر علاقوں میں کام کو اٹھانا۔ ہمارے اکابر، ہمارے پچھلے لوگ
جو دنیا سے رخصت ہو چکے، انہوں نے بھی کام کو اٹھایا، ہر ضلع میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، لیکن ابھی بہت سے علاقے باقی ہیں کام کے اٹھانے کے لیے، لیکن یہ کام اٹھے اور کام جمے اور اللہ کا دین دنیا میں پھیلے اور اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت کا حکم دیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور اس کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، یعنی تم اللہ کے دین کی مدد کا ارادہ کر لو، کام شروع کر دو، پھر ہماری مدد تمہارے ساتھ ہو جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کی زندگی میں غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صحابہ کے جان اور مال کا مصرف، سب سے پہلا مصرف، سب سے پہلا خرچ وہ اللہ کے دین کی نصرت تھا، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دینا، اللہ سے جوڑنا، اس پہ صحابہ کا جان اور مال لگتا تھا، یہ ان کی زندگی کا سب سے پہلا مصرف تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو درجہ تھا وہ اللہ کے محتاج بندوں پر خرچ کرنا، یعنی اللہ کے جو محتاج بندے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اور اس کے بعد کا درجہ جو تھا، تیسرا درجہ، وہ اپنی ذات پر، اپنی ضروریات پر لگانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میری یہ ضرورت ہے، حاجت ہے، پورا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کے گھر پر دستک دو اور ان کے سامنے اپنی حاجت رکھو، وہ تمہاری حاجت پوری کر دیں گے۔ تو وہ شخص گیا، دستک دی، گیا، اور جانے کے بعد باہر ہی اس کے کان میں یہ آواز پڑی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں اور غصہ ہو رہے ہیں کہ تم نے رات میں چراغ کی بتی کو بہت زیادہ بڑھا دیا، جس کی وجہ سے زیادہ تیل خرچ ہو گیا۔ یہ بات جب اس کے کان میں پڑی تو وہ شخص وہاں سے لوٹ کر آیا کہ جو اپنی بیوی کو اس بات پر ڈانٹتا ہو، غصہ ہوتا ہو، ناراض ہوتا ہو چراغ کی بتی بڑھنے پر، تو وہ میری حاجت کیا پوری کرے گا؟ لیکن جب وہ لوٹ کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم کو آواز دینا تھا اور اپنی حاجت رکھنا تھا، میں نے تم کو بھیجا، جاؤ دوبارہ۔ تو پھر وہ گئے اور جا کر دستک دی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے، اور جب اس نے اپنی حاجت رکھی تو وہ اپنے گھر میں لے گئے، اس روم میں، اس کمرے میں جہاں مختلف اشیاء اور سامان رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تیری جتنی ضرورت ہے، جتنی حاجت ہے، وہ لے جا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا دوسرا مصرف وہ محتاج بندوں پر خرچ کرنے کا تھا، تیسرا درجہ اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کا تھا۔ اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھا خرچ صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا ہے، وہ ہے اسراف، اور وہ ہے خواہشات پر مال کا خرچ کرنا۔ یہ صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا ہے۔ ایسے بھی سیرت میں بہت سے واقعات ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے مکان کو قبہ نما بنایا، وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، دیکھ کر سخت ناراض ہو گئے، اور جب یہ صحابی جنہوں نے قبہ نما مکان بنایا تھا آپ کی مجلس میں شریک ہوئے تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔
اس لیے کہ صحابہ کی زندگی میں خواہشات پر مال لگانے کا کوئی مصرف ہی نہیں تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بالکل مسئلہ الٹا ہو گیا امت کا، کہ امت کا سب سے پہلا مصرف وہ خواہشات پر خرچ کرنا ہو گیا۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں ضروریات پر بھی نہیں لگاتے، اپنی خواہشات پہ لگا لیتے، اور اس کے بعد ہماری ضروریات ہو گئی، اور اس کے بعد تھوڑا سا اگر ہمت کر لے تو کوئی محتاج بندہ پریشان حال دکھ جائے تو اس کی کچھ ضرورت پوری کر دیتے۔ لیکن امت کا اکثر حصہ وہ ہے، اکثر لوگ وہ ہے جو دین کی نصرت میں مال لگانا، اعلاء کلمت اللہ پر مال کو خرچ کرنا، امت کا اکثر حصہ اس کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس پر اٹھایا تھا، مہاجرین کو بھی اس پر اٹھایا، انصار مدینہ کو بھی اس پر اٹھایا کہ تمہارے جان و مال کا مصرف اور خرچ اصل وہ اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے دین کی نصرت ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، ہمارے عملے سے تقاضوں کو صرف پورا کروانا نہیں ہے، ہمارے عملے سے صرف تقاضوں کو پورا کروانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے عملے کا مال اسراف سے، باطل سے نکال کر اس کو حق کی طرف پھیرنا ہے۔ لیکن ہمارا عملہ ابھی تقاضوں کے پورا کرنے پر بھی نہیں آیا، آگے بڑھنا ہے، صرف تقاضے پورے کرنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ہمارے عملے کا مال اسراف اور باطل سے نکل کر حق کی طرف آئے، حق پر لگے، حق کی طرف پھیرنا ہے۔ فرمایا کہ اب دیکھنا ہے کہ ہمارے عملے کا یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عملے کا کتنا مال کپڑوں پر لگ رہا ہے، تقریبات پر لگ رہا ہے، تعمیرات پر لگ رہا ہے، اور کتنا مال دعوت پر لگ رہا ہے۔ یہ ہے اصل سوچنے کی بات کہ دعوت کے کام میں لگے ہوئے اتنے برسوں سے، لیکن ابھی مال کے مصرف ہی صحیح نہیں ہوا، مال کے خرچ کرنے کا رخ ہی صحیح نہیں ہوا۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن کی تقریبات میں 25 لاکھ 50 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں، اور جب بیرون کی جماعت کا مسئلہ آتا ہے تو 50,000 60,000 1 لاکھ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اب ہمارے عملے کو دیکھنا ہے کہ ان کا کتنا مال کپڑوں پر، تعمیرات پر، تقریبات پر لگ رہا ہے، اور کتنا مال دعوت کی محنت پر لگ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ابھی ہمارے جان و مال کا خرچ کا رخ صحیح نہیں ہوا، اس کی وجہ سے ابھی اتنی محنت ہونے کے باوجود بھی بنجر علاقے ہی رہ گئے۔ اور مجاہدے کا وہ معیار، اس لیے کہ عملے سے مجاہدہ چاہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر صاف فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم نے ہدایت کو مجاہدے کے ساتھ ہی جوڑا ہے۔ تو مال کے خرچ کی مقدار بھی بڑھانا ہے، اور اپنے مجاہدے قربانی کو بھی بڑھانا ہے، اس لیے کہ مجاہدے کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سہولتوں سے تو کفر پھیلتا ہے، مجاہدوں سے ایمان پھیلتا ہے۔ عملے کو مجاہدے پر آنا ہے، مجاہدے کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے راستے کی تکالیف کو برداشت کرنا نہیں چاہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم امت کی ہدایت بھی نہیں چاہتے، یہ مطلب ہے۔ اس لیے کہ مشقت کے بغیر اور مجاہدے کے بغیر ہدایت کیسے پھیلے گی؟ ہمارا عملہ جان مال کھپائے گا، خرچ کرے گا، لٹائے گا،
تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کریں گے، لوگ ہدایت کی طرف آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے لوگوں نے ایسے حالات بنا دیے کہ آپ نے مینا کے میدان میں انصار سے، مدینے والوں سے بات کی اور اسلام کو پیش کیا، انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ آپ کو ہم اپنے علاقے میں لے کے جائیں گے، آپ کی ہم قدر کریں گے، لیکن ہم تھوڑا سا ماحول بنا دیں گے پہلے مدینے کا، اور اس کام کے لیے، اس کی مدد کے لیے آپ کسی کو ہمارے ساتھ کر دیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کیا اور مدینہ بھیجا کہ جاؤ محنت کرو، اور 1 سال کا وقت دیا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چلے گئے، تنہا ہے، اور وہاں جانے کے بعد وہ کام کو اٹھانے کے لیے بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کو اٹھانے کے لیے ان کو بھیجا اور وہ گئے۔ اب وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی مرکز ہے۔ مدینے والوں نے آپ کو ٹھہرنے کے لیے ایک باغ دے دیا کہ یہ باغ میں ٹھہر جاؤ، باغ میں قیام کرو اور یہاں سے محنت کرو، اور وہ تنہا ہے، کام اٹھانے کے لیے گئے ہیں، اور کپڑے بھی برابر نہیں ہیں، لیکن یقین یہ ہے کہ کام تو اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اسباب سے نہیں ہوتا۔ مولانا عیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب کو دیکھ کر چلنا یہ ایمان کے خلاف ہے، اور اللہ کی ذات پر نظر کر کے چلنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے کہ کام تو اللہ کی مدد ہی سے ہوگا۔ اب یقین ہے کہ اللہ کی مدد سے کام ہوتا ہے، تنہا ہے، کام اٹھانے کے لیے مدینے میں گئے ہیں اور پہننے کے لیے برابر کپڑے نہیں ہیں، نہ کوئی مرکز ہے نہ کوئی مسجد ہے، باغ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ایسی محنت آپ نے کی وہاں پر کہ سارے گھروں میں اسلام داخل ہو گیا، اور جتنا دین آیا تھا وہ سارا دین آپ نے مدینے والوں میں زندہ کر دیا۔ اتنی محنت آپ نے کی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ ہم ظاہری اسباب کو نہ دیکھیں۔ اب اللہ نے ایک موقع ہم کو دیا ہے، ہمارے بڑوں نے جو کام کیا، ہو سکتا شہر حیدرآباد میں جب کام شروع ہو رہا تھا، جو پہلی جماعت آئی تھی وہ پہلے بھیجے جانے والے تھے کہ بھئی یہاں کام کھڑا کرنا ہے۔ اب ملکوں میں ہمارے بڑوں کی جماعتیں گئی، ایسے حال میں گئی کہ وہاں جانے کے بعد قیام کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی تعارف کام کا نہیں ہے، کسی بھی ایک مقام پر کسی ہوٹل میں کھڑے ہو گئے، وہاں قیام کیا، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کون مسلمان ہے۔ قبرستان جا کر دیکھ رہے ہیں کہ اس بستی میں کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، دیکھنے کے لیے قبرستان کا جائزہ لے گئے۔ اب وہاں نام لکھے ہوئے مسلمانوں کے، تو اندازہ ہوا کہ اس علاقے میں مسلمان بھی رہتے ہیں۔ ایسا ہمارے بڑوں نے کام کو اٹھایا ہے۔ اب ہمارے لیے ایک چانس، ہمارے لیے ایک موقع، ہمارے لیے ایک اللہ نے نعمت دی ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر جو بنجر علاقے ہیں اس میں کام کو جمانے کا، کام کو اٹھانے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے بڑوں نے جب سفر کیا تو یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دلائی، اور گزشتہ اسی نشست کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ جو بنجر علاقے ہیں اس کی نشاندہی ہو۔ آپ لوگوں نے بہت سے علاقوں کے نام ہم کو دیے، اور پھر مضبوط ضلعوں کو اس سے متعلق جوڑا گیا تاکہ وہ مضبوط جماعتیں ڈال کر محنت کر کے اس علاقے کے کام کو اٹھائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کہی گئی تھی کہ 3 مہینے کے بعد اس کی کارگزاری ہوگی، اور ایک 2 سال کا وقت آپ کو دیا گیا تھا۔ تو 3 مہینے کے بعد اب تک جو کام ہوا ہے اس کی کارگزاری آپ کو سنانا ہے، اس لیے کہ کارگزاری کی وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ کارگزاری ایک ایسا اجتماعی عمل ہے کہ جس سے فرمایا کہ کام کرنے والوں میں اجتماعیت کا بہت ہی اہم ذریعہ کارگزاری ہے، تاکہ بنجر علاقوں میں محنت کرنے کا طریقہ کار بھی ہمارا ایک ہو، سب کا نہج ایک ہو، بات ایک ہو، محنت کا رخ ایک ہو۔ اس کے لیے کارگزاری ضروری ہے۔
اب انشاءاللہ اس مجلس میں اس کی کارگزاری ہوگی، لیکن سب ساتھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اس زندگی میں اللہ نے یہ ایک موقع دیا ہے، اس میں تو بہت سے ہمارے ساتھی ماشاءاللہ ایسے ہیں جن کی کارگزاریاں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان ساتھیوں نے اپنے ضلعوں کے اندر گاؤں دیہاتوں میں کیسی کیسی محنت کی ہے، کیسے کیسے علاقوں میں کام کو جمایا ہے اور وہاں اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے، اس کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں اور کتنا مال جان لگایا ہے اور کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں، مار کھائے ہیں۔ بہرحال یہ تاریخ ہے ہماری، لیکن ابھی ہمارے علاقوں میں محنت کے باوجود بہت سے علاقے ایسے ہیں بنجر جہاں پر ارتداد پھیل رہا ہے، جہاں پر لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، اس بات کی فکر دلائی گئی، الحمدللہ یہ کام آپ حضرات کے ذمہ دیا گیا۔ اب امید ہے کہ جو کام دیا گیا تھا انشاءاللہ بہت اچھی کارگزاری اس کی آئے گی، اور اس کام کے لیے ہم سب عزم اور حوصلہ کر کے ایسا ارادہ کریں گے اس مجلس میں کہ انشاءاللہ آئندہ 1 سال کے اندر ہم ایسی محنت کر ڈالیں گے کہ ہمارا کوئی بنجر علاقہ بنجر نہ رہے۔ کریں گے بھی سارے ساتھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میدک میں سدھی پیٹ دیا گیا تھا عادل آباد والوں کو، سدھی پیٹ کے ساتھی آ جائیں، کوئی آ جائیں۔ کارگزاری دے کہ اس 3 مہینے میں عادل آباد والوں نے کیا محنت کی، آئیے جلدی آ جائے سر۔